بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں یہ پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے ہر طیارے کے کمانڈر کے دماغ میں گھس کر انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی اپنی فوجی کٹ سے گرنیڈ نکال کر اس کی چابی دانتوں سے نکالیں، اور وہ ایسا کرتے گئے اور اپنے ہی کمانڈوز کو طیارے سمیت تباہ کرتے گئے۔ دوسری طرف کا مختصر سا قصہ یہ ہے کہ مہاراج نے اپنے بیٹے مہیش کی ایک ڈمی بنا کر امریکہ بھیجی تھی اور فرمائش کی تھی کہ اس کے بیٹے کو ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے۔ میں نے اس مشین کو پھر نکارہ بنا دیا تھا۔ امریکی کابرین نے بیزار ہو کر اس مشین کے پردے کر کے انہیں آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا تھا۔ مہاراج کے بیٹے کو امریکہ میں قیدی مہمان بنا کر مہاراج کی ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ مہاراج نے انہیں افغانستان کے مشن میں نقصان پہنچایا، وہاں ان کے تمام جاسوس اور کرائے کے قاتلوں کو مار ڈالا۔ امریکی کابرین کو دھمکی دی کہ اس کے بیٹے کو قیدی بنا کر نقصان پہنچایا گیا تو وہ پورے آرمی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دے گا۔ میری یہ داستان تیسری طرف یوں چل رہی تھی کہ ثانی نے میری ہدایت کے مطابق مہاراج کے اصل بیٹے پر تنویمی عمل کر کے اسے دوسری جگہ پہنچا دیا تھا، اور ایک جوان کو تنویمی عمل کے ذریعے مہیش بنا کر الپا سے رابطہ کیا تھا۔ خود کو نیلما ظاہر کر کے الپا کو ڈمی مہیش کے پاس پہنچایا تھا۔ الپا نے خوش ہو کر ڈمی مہیش پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اب ہماری چال بازیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اصل مہیش ثانی کی قید میں تھا، دوسرا ڈمی مہیش امریکہ میں، اور تیسرا مہیش الپا کی قید میں چلا گیا۔ میں نے ماضی میں مہاراج اور اس کے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی تھی، تب سے وہ میرا احسان مند ہو گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ تمام عمر میرا وفادار ساتھی بن کر رہے گا، لیکن میری موت کی تصدیق ہونے کے بعد وہ اپنی قسم بھول گیا۔ آمنہ نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پلک جھپکتے ہی میرے ذہن میں پارس کا لب و لہجہ نقش کر دیا تھا۔ مہاراج نے میرے اندر آ کر مجھے پارس سمجھا، اور جب یہ دیکھا کہ پارس ایک ویرانے میں ہے اور وہاں سے بچ کر نہیں جا سکے گا اور اس کی موت کے بعد فرحاد کی فیملی اور زیادہ کمزور ہو جائے گی، تو اس نے پارس کو وہیں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے پہلے ہی میں نے امریکہ میں اس کے ڈمی بیٹے کو ایک کاکٹیل پارٹی میں ہلاک کر دیا۔ اگرچہ ڈمی کو مارا گیا تھا، لیکن مہاراج نے امریکی اکابرین پر گرجنا برسنا شروع کر دیا۔ جب میں نے طیاروں میں آنے والے تمام کمانڈوز کو تباہ کر دیا تو امریکی اکابرین نے یہی سمجھا کہ مہاراج نے اپنے بیٹے کی ہلاکت کا انتقام لیا ہے، لیکن مہاراج پر تو بجلی گر رہی تھی۔ جب وہ اپنے بیٹے کے دماغ میں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ کسی تاریک کمرے میں الپا کا قیدی بنا ہوا ہے، اور الپا فاتحانہ انداز میں کہہ لگا کر کہہ رہی تھی، مہاراج اب تم میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہو گے، میرے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے، ورنہ تمہاری آئندہ نسل پیدا کرنے والا اکلوتا بیٹا میری ٹیلی پیتھی کے ذریعے تڑپ کر مر جائے گا۔ مہاراج کا خیال تھا کہ اس نے ماضی میں کچھ عرصہ میری تابعداری کر کے چال بازیاں سیکھ لی ہیں، اسی لیے وہ الپا پر غالب آنے کے لیے امریکی اکابرین تک پہنچا، انہیں اپنا ڈمی بیٹا دے کر ایک سپر پاور کی پشت پناہی حاصل کی۔ الپا کو چیلنج کیا کہ ایک دن اسے بھی اپنے قدموں پر جھکائے گا۔ الپا نے کہا تھا کہ وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، ایک دن بہت بری طرح مات کھائے گا، اور یہی ہوا۔ اس کی اپنی معلومات کے مطابق سگا بیٹا الپا کی قید میں پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف امریکی اکابرین کہہ رہے تھے کہ اس کا بیٹا امریکی مہمان بن کر ہلاک ہوا ہے، اس لیے مہاراج نے اس کے بدلے میں ان تمام کمانڈوز کو ہلاک کر دیا ہے جو پیری بریٹن کی مدد کرنے اور پارس کو ہلاک کرنے جا رہے تھے۔ اس مرحلے پر مہاراج نے سوچا میں ان کمانڈوز میں سے کسی کے دماغ میں نہیں گیا تھا، پھر وہ سب کے سب پرواز کے دوران میں طیاروں سمیت فضا میں کیسے تباہ ہو گئے۔ یہی بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ کسی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ان کمانڈوز اور طیاروں کو تباہ کیا ہے۔ اس نے الپا سے کہا، میرا بیٹا تمہاری قید میں کیسے پہنچا یہ میں بعد میں پوچھوں گا، اتنا بتا دو کہ کیا امریکی کمانڈوز کو تم نے ہلاک کر کے پارس کو بچایا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ پارس کہاں ہے اور کمانڈوز کب اسے ہلاک کرنے جا رہے تھے۔ وہ بے شمار کمانڈوز تھے، انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے فضا میں ہلاک کیا گیا ہے۔ جب تم نے بھی ایسا نہیں کیا تو تیسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا کون ہے؟
پارس کی ماں آمنہ نے اپنے بیٹے کی جان بچائی ہوگی۔ تم نے میرے بیٹے کو کیسے قیدی بنایا اس کا لب و لہجہ صرف میں جانتا تھا، مجھے نیلما نے اس کے اندر پہنچایا تھا۔ یہ نیلما آخر ہے کہاں؟ جب بھی ٹیلی پیتھی سے تعلق رکھنے والی کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے وہاں نیلما نہ جانے کہاں سے چلی آتی ہے۔ وہ میری دشمن نہیں تھی، پھر اس نے میرے بیٹے تک تمہیں کیوں پہنچایا؟ اسے تمہارا قیدی بنا کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تم سے یقیناً دشمنی ہے، اسی لیے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ نہیں الپا، میں اپنے اکلوتے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیلما میری دشمن نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو۔ ذرا غور کرو، شاید کوئی تیسری ہستی ہم سب سے چھپ کر خیال خوانی کر رہی ہے اور ہم دونوں کو آپس میں لڑا رہی ہے۔ اگر کوئی تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے تو وہ ہمیں آپس میں لڑا کر اپنا کیا فائدہ حاصل کر رہی ہے؟ میں تو بہرحال کامیاب ہوں کہ تمہارا بیٹا میرے شکنجے میں ہے، میں بھی تمہارے شکنجے میں ہوں، مگر یہ تو سوچو کہ وہ نیلما ہو یا کوئی اور ہو، وہ کن مقاصد کے لیے، کن ارادوں کی تکمیل کے لیے تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے؟ وہ یکا یک تم پر مہربان کیوں ہو گئی ہے؟ الپا سوچنے لگی، نیلما کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، پہلے وہ کبھی میری دوست نہیں رہی، میں سمجھ رہی تھی کہ اسے مہاراج سے دشمنی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو وہ خود مہیش کو اغوا کر کے مہاراج کو اپنا تابعدار بنا لیتی، اس نے مہیش کو میرے حوالے کیوں کیا ہے؟ مہاراج نے کہا، الپا میں اپنے دماغ میں تمہیں محسوس کر رہا ہوں مگر تم خاموش ہو، کیا میری باتوں پر غور کر رہی ہو؟ ہاں، کچھ دوسرے پہلوؤں پر سوچ رہی ہوں۔ امریکی تم سے خواہ مخواہ دشمنی مول لینے کے لیے تمہارے بیٹے کو ہلاک نہیں کریں گے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس تمہارا اصلی بیٹا تھا۔ جب انہوں نے ہلاک نہیں کیا ہے اور میں نے بھی اسے ہلاک نہیں کیا ہے تو اسے مار ڈالنے والا کون ہے؟ تم صحیح ڈگر پر سوچ رہی ہو۔ جس نے بھی امریکہ میں میرے ڈمی مہیش کو قتل کیا ہے وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا قاتل تمہیں سمجھوں اور مجھے یہ یقین دلانے کے لیے میرے اصل بیٹے مہیش کو تمہارے پاس پہنچا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے پاس کیوں پہنچایا؟ مجھے یہ فائدہ کیوں پہنچا رہا ہے کہ بیٹے کے ساتھ تم بھی میرے تابعدار بن جاؤ؟ اس نے مہیش کو خود اغوا کر کے تمہیں اپنا تابعدار کیوں نہیں بنایا؟ جیسا کہ میں مانتا ہوں میرے پاس ٹیلی پیتھی اور کالے جادو کی صلاحیتیں ہیں، لیکن دور تک سوچنے اور سمجھنے والی عقل نہیں ہے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں فرہاد کے بعد اگر کوئی طویل عرصے تک آزاد خیال خوانی کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے تو وہ تم ہو۔ بھگوان کے لیے اپنی ذہانت سے کام لو اور سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی ہم دونوں کے ساتھ ایسی چالیں کیوں چل رہی ہے؟ میں ابھی اس معاملے پر غور کر رہی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں تمہارے پاس آؤں گی، اتنی دیر میں ضرور کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کروں گی۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آئی۔ مہاراج اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان تھا، سوچنے لگا یہ راز صرف فرہاد کو معلوم تھا کہ میں نے مہیش کے لب و لہجے کو بدل دیا ہے، کوئی تیسرا اس کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود نیلما نے الپا کو اس کے اندر کیسے پہنچا دیا؟ وہ بیٹے کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں آیا تو اس کے اندر الپا کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر تم مہاراج کے بیٹے مہیش ہو تو اپنے دادا اور پردادا کا نام بتاؤ۔ میں نہیں بتا سکتا، پتہ نہیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے بہت سی باتیں یاد نہیں آتی ہیں، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرے پتا جی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور وہی مجھے اس قید سے نکالیں گے۔ تم بستر پر آرام سے لیٹ جاؤ، میں ابھی تمہاری اصلیت معلوم کروں گی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ الپا اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ پہلے اس نے اسے گہری نیند سلایا، پھر اس کے دماغ سے موجودہ مہیش والی باتیں مٹانے لگی۔ اس حد تک برین واش کرنے کے بعد اس نے کہا، کوئی شریف نوجوان اپنے باپ کا نام نہیں بدلتا، ایسا کرنے سے ماں کو گالی پڑتی ہے، تم ماں کی توہین نہ کرو، اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ اس نے کہا، میرے باپ کا نام کرم یوگی ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام دھرم یوگی ہے۔ تمہارا نام اور لب و لہجہ بھی بدل گیا ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ ایسا کیوں ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ویسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک عورت کی آواز میرے اندر گونجتی رہی تھی، پھر میں اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا، ابھی میں غافل نہیں ہوں، مجھے اپنا نام یاد آ گیا ہے، میں اپنے ماتا پتا کو جانتا ہوں، میری ایک چھوٹی بہن انیتا ہے، سروج نگر کی ایک گلی میں ہم
ہمارا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ تم کسی مہیش کو جانتے ہو جس کے باپ کو سب ہی مہاراج کہتے ہیں؟ نہیں، میں ان باپ بیٹے کو نہیں جانتا ہوں۔ اچھا، اب تم خاموش رہو اور آرام سے 2 گھنٹے تک سوتے رہو۔ الپا اس کے دماغ سے نکل آئی۔ گہری سنجیدگی سے سوچنے لگی، وہ تیسری خیال خوانی کرنے والی ہستی کون ہے؟ اس نے ایک نوجوان کو مہاراج کا بیٹا بنا کر میرے پاس کیوں بھیجا؟ وہ نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والی ایسی چال چل کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ادھر مہاراج پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، میرا بیٹا الپا کی قید میں نہیں ہے، پھر وہ کہاں ہے؟ کون اسے مجھ سے چھین کر لے گیا ہے؟ الپا اس کے پاس آئی۔ وہ بولا، تم دھرم یوگی کو میرا بیٹا سمجھ کر عمل کر رہی تھی، میں اس کے دماغ میں موجود تھا، ہم دونوں کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے، مگر میں پریشان ہوں کہ میرے بیٹے کو کون لے گیا ہے، کہاں لے گیا ہے؟ کیا آج کل تمہاری کسی سے دشمنی ہے؟ فی الحال امریکی میرے دشمن ہیں، ایک ڈمی مہیش کو میرا بیٹا سمجھ کر انہوں نے مجھے اپنے دباؤ میں رکھنے کی کوششیں کی تھیں۔ پارس کہاں ہے؟ ہاں، یاد آیا، کرگان کے جنوب میں ایک ویران برفانی علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت ہے۔ اس عمارت کا مالک پیری برٹن نامی ایک پراسرار شخص ہے جس کی مدد امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کرتے ہیں۔ پارس اسی پیری برٹن کی عمارت میں چھپا ہوا ہے اور پیری برٹن پارس سے چھپنے کے لیے وہاں ایک تہہ خانے میں اس بات کا منتظر ہے کہ بڑی طاقتیں وہاں پہنچ کر پارس کو ختم کریں گی تو وہ تہہ خانے سے باہر آئے گا۔ اب تک بڑے پیمانے پر سراغر ساں کرائے کہ قاتل امریکی فوجی کمانڈوز وہاں گئے، لیکن سب کے سب فنا ہو گئے۔ اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ کمانڈوز کے طیارے فضا میں بلاسٹ ہوئے تھے، ایسا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی کر سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پارس کی پشت پر کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے، اور وہی ہستی تمہارے بیٹے کے سلسلے میں ہم دونوں کو الجھا رہی ہے۔ کیا روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والی آمنہ اپنے بیٹے کی حفاظت کر رہی ہوگی؟ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ آمنہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہم دونوں کی خیال خوانی کی صلاحیتوں کو نکارا بنا سکتی ہے۔ وہ ایسی الجھی ہوئی چالیں نہیں چلے گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والی کسی برے وقت میں گھڑی 2 گھڑی کے لیے گوشہ نشینی سے نکل کر اپنی اولاد کی حفاظت کر سکتی ہے، مگر ہم لوگوں کو الجھانے کے لیے دنیاوی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنی عبادت اور ریاضت کو نہیں چھوڑے گی۔ ہو سکتا ہے جو ہم نہ جانتے ہوں وہ پورس جانتا ہو۔ میرا خیال ہے اس سے کچھ معلوم کیا جائے۔ تم اس سے رابطہ کرو، میں تمہارے دماغ میں رہوں گی۔ مہاراج نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر پورس کے پاس پہنچ کر بولا، سانس نہ روکنا، میں مہاراج ہوں۔ میں سوچ رہا تھا تم میرے پاس آؤ گے، کیونکہ پہلے معلوم ہوا تمہارے بیٹے کو امریکہ میں ہلاک کر دیا گیا ہے، پھر پتہ چلا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور الپا کی قید میں ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، جبکہ مہیش کے قیدی بننے کی خبر ابھی تک صرف مجھے اور الپا کو معلوم ہے؟ جب الپا تمہارے دماغ میں پہنچ کر فاتحانہ انداز میں کہہ رہی تھی کہ اب تم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہو گے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے، تو اس وقت میری بہن تمہارے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی۔ یہ الپا اور مہاراج کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ پورس کی کوئی بہن ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ مہاراج نے تعجب سے پوچھا، تمہاری کوئی بہن ہے اور وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے، میری ایک چھوٹی معصوم بہن ہے، اس کا نام ثنا ہے اور اس کے والد کا نام جلال پاشا ہے۔ دونوں باپ بیٹی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ اس بار الپا نے کہا، پورس، میں مہاراج کے ساتھ موجود ہوں اور 2 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا ذکر سن کر حیران ہو رہی ہوں۔ بائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں ان باپ بیٹی کو خیال خوانی کا مظاہرہ کرنے کی زحمت نہیں دوں گا، کیونکہ میری پیاری بہن ابھی سو رہی ہے اور انکل جلال پاشا کچھ بیمار ہیں۔ کبھی ضرورت ہوگی تو ثنا خیال خوانی کے ذریعے میرے کام آئے گی۔ کوئی بات نہیں، وہ باپ بیٹی تمہارے کسی نہ کسی معاملے میں خیال خوانی کریں گے تو تمہاری سچائی ثابت ہو جائے گی۔ فی الحال یہ بتاؤ، کیا پارس سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے؟ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیوں آیا؟ ہم دونوں ندی کے 2 کنارے ہیں جو شاید کبھی نہ مل سکیں۔ تو پھر یہ بتاؤ، پارس کے بارے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ کیا اس کے ساتھ بھی کوئی خیال خوانی کرنے والی ہستی موجود ہے؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس نے خیال خوانی کرنے والے کی مدد سے میری بہت اہم دستاویزات چرائی ہیں۔ مہاراج نے حیرانی سے پوچھا، آج چرائی ہیں؟ کہاں سے چرائی ہیں؟ ممبئی کے ایک بینک سے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پارس ممبئی میں نہیں، کرگان کے جنوب میں ایک ویران برفانی علاقے میں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا پارس سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ وہ اپنی کسی حکمت عملی کے باعث تم سے جھوٹ بول رہا ہوگا۔
وہ ثانی کے ساتھ یہاں ممبئی میں ہے، تم دونوں میں سے کوئی دھوکہ کھا رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کرگان کے علاقے میں کیسی قیامت مچا رکھی ہے۔ وہ پورس کو اس برفانی علاقے کی 2 منزلہ عمارت کے بارے میں اور درجنوں سراگر سانوں، کرائے کے قاتلوں اور امریکی کمانڈوز کے مارے جانے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بولا، تم خود ہی کہو، کیا وہ تنہا اتنا کچھ کر سکتا تھا؟ کیا طیارے میں سفر کرنے والے تمام کمانڈوز کو ٹیلی پیتھی کے بغیر فضا میں ہلاک کر سکتا تھا؟ پورس نے کہا، تعجب ہے، یہ تو صرف چکر نہیں، گن چکر ہے، کھوپڑی الٹنے والی بات ہے۔ ایک ہی پارس بیک وقت 2 جگہ کیسے رہ سکتا ہے؟ الپا نے کہا، تم اپنی بہن کے ذریعے تصدیق کر سکتے ہو، وہ پارس کے دماغ میں جا کر معلوم کر لے گی کہ وہ ممبئی میں ہے یا کرگان میں۔ معلوم تو کرنا ہی ہوگا۔ اب تک کی معلومات کے مطابق علی تیمور پیرس میں اپنے باپ کے قاتلوں کو ہلاک کر رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کے شمال میں پارس اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے۔ اس وقت میں نے یہی سمجھا کہ اس شمالی علاقے میں پارس نہیں بلکہ بابا صاحب کے ادارے کا کوئی جاں باز پارس کے نام سے سرگرم عمل ہے، کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں پارس اجنتا سے لے کر ممبئی تک میرے اہم کاغذات چرانے کے لیے میرا تعاقب کرتا رہا تھا۔ وہ آج ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ بہرحال میں ابھی ثنا سے کہوں گا وہ پارس کے دماغ میں جائے۔ الپا نے کہا، جیسے ہی ثنا اس کے دماغ میں جائے ہمیں بھی بتاؤ۔ ٹھیک اس وقت ہم اس کے اندر جائیں گے تو وہ میری اور مہاراج کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ گھڑی دیکھو اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد اس کے دماغ میں جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ ثنا سو رہی تھی، ناصرہ نے اسے جگایا۔ پورس نے کہا، پارس کچھ الجھنے پیدا کر رہا ہے۔ ابھی الپا اور مہاراج نے پورے یقین سے کہا ہے کہ وہ کرگان میں ہے، جبکہ ہم نے آج ہی اسے ممبئی میں دیکھا ہے۔ تم ابھی اس کے دماغ میں جاؤ۔ میرا اور اس کا لب و لہجہ ایک ہے، لیکن جو غیر محسوس سا فرق ہمارے گفتگو کے انداز میں ہے وہ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں۔ اس کے مطابق اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے اندر جاؤ۔ 1 منٹ گزرنے والا تھا، ثنا خیال خوانی کرتے ہوئے میرے دماغ میں پہنچ گئی۔ آمنہ نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پارس کی آواز اور لب و لہجہ کو میرے دماغ میں نقش کر دیا تھا۔ اب کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا پارس کے دماغ میں جانے کے لیے میرے ہی اندر آ سکتا تھا۔ ادھر ثانی نے پارس پر تنویمی عمل کر کے اس کے لب و لہجے میں ذرا سی تبدیلی کر دی تھی۔ ثنا نے میرے اندر پہنچتے ہی کہا، سانس نہ روکنا، میں پورس بھائی جان کی بہن ثنا بول رہی ہوں۔ بولو، میں سانس نہیں روکوں گا۔ کیا تمہیں پورس نے بھیجا ہے؟ اس وقت صبح ہو رہی تھی۔ میں ایک بند کھڑکی کے سامنے حد نظر تک دیکھ رہا تھا۔ برف ہی برف جمی ہوئی تھی اور درخت بھی برف کے بنے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ میرے خیالات پڑھ کر بولی، کیا آپ کسی شمالی برفانی علاقے میں ہیں؟ ہاں، تم تعجب سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ کل رات تک ممبئی میں تھے۔ سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت چھوٹا بنا دیا ہے، جو بہت بڑی کہلاتی ہے اسے ہماری مٹھی میں بند کر دیا ہے۔ میں چارٹرڈ طیارے سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے مہاراج کی آواز سنائی دی، تم جھوٹ بول رہے ہو پارس، تم رات کو یہاں نہیں آئے، کل دن کو آئے تھے۔ تم نے یہاں کتنے مخالفین کو ہلاک کیا ہے؟ اس 2 منزلہ مکان کا مالک پیری برٹن تمہارے خوف سے تہہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ پچھلی رات کئی امریکی کمانڈوز تمہیں ہلاک کرنے یہاں آ رہے تھے، لیکن وہ سب فضا میں پرواز کے دوران ہی مار ڈالے گئے۔ ایسا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، ثنا، تم اپنے ساتھ ایسے جھوٹے اور مکار شخص کو لائی ہو جو میرے پاپا کی زندگی میں ان کا وفادار بنا ہوا تھا؟ ان کے ہلاک ہوتے ہی اس نے ہم سے دشمنی شروع کر دی۔ ثنا نے کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، آپ یقین کریں، میں تنہا آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے یہ بھی چلا آیا ہے۔ یہ تو ایسا احمق مکار ہے کہ اپنے پیچھے بھی کسی کو لایا ہوگا اور بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بول کر خود کو مظلوم ظاہر کرے گا۔ خود کو مظلوم ظاہر کرنے کے لیے اس کے پاس ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو نیلما نے اغوا کیا ہے، پھر دوسری بار کہا کہ الپا نے اس کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، جبکہ اس نے بیٹے کو ایسی جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ کوئی دشمن اس کے سائے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مہاراج نے ایک دم سے تڑپ کر کہا، میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے، اس کی گواہی الپا دے گی۔ الپا، بولو، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے کہا، تو الپا بھی میرے اندر موجود ہے۔ الپا نے کہا،
مہاراج تم واقعی عقل سے پیدل ہو، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ یہاں میری موجودگی ظاہر نہ کرنا، میں خاموشی سے پارس کے سچ اور جھوٹ کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ ثنا نے حیرانی سے کہا یہاں کتنے خیال خوانی کرنے والے موجود ہیں، تمہارے پیچھے جھوٹوں اور مکاروں کی فوج آئی ہے، تم معصوم ہو، ان چال بازوں کو سمجھ نہیں پاؤ گی، بہتر ہے ابھی جاؤ، پھر کسی وقت آنا، میں ان چال بازوں کو ابھی بگا رہا ہوں۔ ثنا چلی گئی، میں نے سانس روک کر الپا اور مہاراج کو بگا دیا۔ وہ پورس کے پاس آ کر بولی بھائی جان، پارس کل رات کو ایک طیارے سے کرگان گیا تھا، میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کر سکی، میرے پیچھے الپا اور مہاراج چلے آئے تھے، انہوں نے پارس کو دوسری باتوں میں الجھا لیا۔ الپا اور مہاراج نے پورس کے پاس آ کر کہا وہ جھوٹا اور مکار ہے، وہ پچھلے دن سے وہاں ہے، مجھے شبہ ہے کہ اس نے میرے بیٹے مہیش کو اغوا کیا ہے۔ ثنا نے پوچھا تمہارے بیٹے میں ایسی کیا بات ہے کہ کبھی نیلما، کبھی الپا اور کبھی پارس وغیرہ اغوا کرتے رہے ہیں، کیا وہ کوہ نور ہیرا ہے؟ الپا نے کہا میں نہیں جانتی پہلے یہ سچ کہتا تھا یا نہیں، لیکن اس بار سچ مچ اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے۔ ثنا نے کہا مجھے اس کا لب و لہجہ بتاؤ، میں اس کے دماغ میں جا کر حقیقت معلوم کروں گی۔ اغوا کرنے والے نے اس کا لب و لہجہ بدل دیا ہے، اتنی عقل مجھ میں بھی ہے کہ بیٹے کے دماغ میں جھانک کر سراغ لگانا چاہیے۔ الپا کہہ چکی ہے کہ تم عقل سے پیدل ہو اور مجھے بھی تم ایسے ہی لگتے ہو، یا تو تم نے بیٹے کے لب و لہجے کو گرفت میں لیتے وقت کوئی بھول کی، یا پھر اسے کہیں چھپا کر یہی ظاہر کرتے ہو کہ اسے اغوا کیا گیا ہے تاکہ کوئی تمہارے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے اس خفیہ جگہ نہ پہنچے۔ مہاراج نے غصے سے کہا اے لڑکی، ابھی تم بالشت بھر کی ہو اور مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہو۔ پورس نے کہا مہاراج میری بہن کو حقارت سے اے لڑکی نہ کہنا، دوسری بار اسے بدتمیزی سے مخاطب کرو گے تو میری دشمنی مہنگی پڑے گی۔